چھوڑنے کے علاوہ بھی وزیر اعظم صاحب گمشدگیاں بھی ہیں، انفورس ڈس اپیئرنسز اور مسنگ پرسنس کی جو بات ہے، جس میں گزشتہ روز بھی اعتزاز احسن صاحب نے ایک پٹیشن سپریم کورٹ میں دائر کی ہے، جس میں کہا جا رہا ہے کہ یہ جو سٹیپس لیے جا رہے ہیں یہ ایک خوف کی فضا کریٹ کر رہا ہے۔ آپ کے لیے یہ بات پریشان کن ہے؟ وہ تو مطالبہ کر رہے ہیں اس پٹیشن کے ذریعے کہ پروونشل گورنمنٹس کو ہدایت جاری کی جائیں کہ مسنگ پرسنس کی لسٹ جو ہے وہ آپ دریافت کریں، اور ساتھ ساتھ کون کون سی لا انفورسمنٹ ایجنسیز اس میں شامل ہیں؟ دیکھیے جی، رائٹ ٹو اپریہینشن جو ہے نا وہ کسی کورٹ آرڈر کے تحت جو ہے نا اس کو ہیمپر نہیں کیا جا سکتا، روکا نہیں جا سکتا کہ آپ یہ کہیں کہ ریاست کے جو انفورسمنٹ کی باڈیز ہیں یا ایجنسیز ہیں ان کو روک دیا جائے قانون کا نفاذ کا۔ دوسرا، انفورسڈ ڈس اپیئرنس اور گرفتاری میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ بعض اوقات آپ کو کسی الزام کے تحت گرفتار کیا جاتا ہے، اس کا جو پروسیس ہوتا ہے وہ چل رہا ہوتا ہے، اگر اس میں ایکسس کے چیلنجز سامنے آتے ہیں تو لوگ اس کو ایک دم سے انفورسڈ ڈس اپیئرنس کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں، جو کہ انفورسڈ ڈس اپیئرنس کسی صورت قطعاً نہیں ہے۔ گرفتاریاں اس زمرے میں ہوئی ہیں اور سینکڑوں نہیں، غالباً ہزاروں کی شاید تعداد۔ اور ان کا جو کلیم ہے ان کی جماعت کا، پاکستان تحریک انصاف کا، جو مسنگ پرسنز ہیں، وہ آپ سمجھتے ہیں بے بنیاد ہے؟ دیکھیے جی، میں آپ کو یہی عرض کر رہا ہوں کہ کوئی ایسا میری نوٹس میں نہیں آیا، اگر آئے گا تو میں ضرور اس پہ بھی انکوائر کروں گا، اور ڈفرینٹ جتنے بھی ہمارے آرگنائزیشنز ہیں لا انفورسمنٹ کے ریلیٹڈ، ان سے ہم پوچھیں گے۔ جو 9 مئی سے جڑے ہوئے واقعات ہیں، ان واقعات کی انویسٹیگیشن کے نتیجے میں جہاں جہاں اپریہینشن، گرفتاریاں ہوئی ہیں، یہ ایک لافل پروسیس ہے۔ اگر کوئی اس پروسیس کو ڈسکرائب کرے گا انفورس ڈس اپیئرنس یا مسنگ پرسن کے حوالے سے، تو ان کا سیاسی استحقاق تو ہے لیکن قانونی جواز اس کا کوئی